منٹو کی موت ایک بہت بڑا سانحہ تھی، کئی لکھنے والے دل برداشتہ ہوئے تھے۔ ایک تعزیتی جلسے میں حمید اختر نے کہا تھا، وہ طبعی موت نہیں مرا، اسے مار ڈالا گیا ہے۔ اسے مارنے والوں میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کے دوستوں کا ہے، اچھے اور برے دونوں قسم کے دوستوں کا۔ برے دوستوں نے اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور اس کی دشمنی کے لیے اس کے ساتھ مل کر اسے برباد کرتے رہے، اور اچھے دوستوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے اسے مار ڈالا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سعادت حسن منٹو کی ناگہانی موت کے لیے شراب ذمہ دار ہے، لیکن اس کے دوست حمید اختر کا خیال کچھ اور تھا۔ اس کی زندگی میں جہاں محرومیاں ہی محرومیاں ہیں، آسائش کی محرومیاں، محبت کی محرومیاں، محبوبہ کی محرومی، اچھے مکان کی محرومی اور ضروریات زندگی سے محرومی، کہاں کہاں یہ محرومی راستہ روک کر کھڑی رہتی ہے۔ سنگ دل، بے مہر اور ظالمانہ محرومی سے ٹکر مار کر انسان شراب نہیں پیے گا تو کیا کرے گا؟ اب یہ دوسری بات ہے کہ منٹو اور منٹو کی طرح کے دوسرے لاکھوں لوگ اچھی شراب سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اس سے کسک اور بڑھتی ہے اور نتیجہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہی ہے۔ منٹو کو شراب پینے کی لت خدا جانے کب سے تھی، جب تک وہ دلی رہے ان کی شراب بڑھنے نہیں پائی تھی۔ بمبئی جانے کے بعد انہوں نے پیسہ بھی خوب کمایا اور پھر شراب بھی خوب پی۔ جب پاکستان بنا تو وہ لاہور آ گئے۔ یہاں فلموں کا کام تو تھا نہیں، اس لیے انہیں قلم کا سہارا لینا پڑا۔ ہمارے ادب جیسی بنجر زمین سے روزی پیدا کرنا سعادت حسن منٹو کا ہی کام تھا۔ صحت پہلے کون سی اچھی تھی، رہی صحیح، شراب نے غارت کر دی۔ کئی دفعہ مرتے مرتے بچے، روٹی ملے یا نہ ملے 20 روپے روز شراب کے لیے ملنے چاہیے۔ اس کے لیے اچھا برا کچھ روزانہ 2-1 فسانے لکھنا ان کا معمول ہو گیا تھا۔ انہیں لے کر وہ کسی ناشر کے پاس پہنچ جاتے۔ ناشروں نے پہلے ضرورت سے انہیں خریدا، پھر بے ضرورت، پھر اپرانے اور پھر منہ چھپانے لگے۔ دور سے دیکھتے کہ منٹو آ رہا ہے تو دکان سے ٹل جاتے۔ منٹو کی اب بالکل وہی حالت ہو گئی تھی۔ آخر میں اختر شیرانی اور میرا جی کی ہے۔ بے تکلف لوگوں کی جیب میں ہاتھ ڈال دیتے اور جو کچھ ہوتا جیب میں وہ نکال لیتے۔ اگست 1954 میں کئی سال بعد لاہور گیا تھا۔ لاہور کے ادیب، شاعر، ایڈیٹر اور پبلشر ایک بڑی پارٹی میں جمع تھے کہ غیر متوقع طور پر منٹو بھی وہاں آ گئے اور سیدھے میرے پاس چلے آئے۔ ان کی حالت غیر تھی۔ میں نے کہا، آپ تو بیمار ہیں، آپ کیوں آئے؟ میں اٹھ کر خود آپ کے پاس آنے والا تھا۔ بولے، ہاں بیمار تو ہوں، مگر جب یہ سنا کہ آپ یہاں آ رہے ہیں تو جی نہ مانا۔ اتنے میں ایک شامت کار آیا اور پبلشر آیا اور منٹو نے آواز دی، اوئے ادھر آ۔ وہ رکتا جھجکتا آ گیا۔ کیا ہے تیری جیب میں؟ نکال۔ اس نے جیب سے 5 روپے نکال کر پیش کیے، مگر منٹو 5 روپے کب قبول کرنے والے تھے۔ حرام زادے، 10 روپے تو دے، یہ کہہ کر اس کی اندر کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا اور 10 روپے کا نوٹ نکال کر پھر مجھ سے باتیں کرنے لگے، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ پبلشر نے بھی سوچا، چلو سستے چھوٹے، وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ منٹو 15-20 منٹ تک بیٹھے باتیں کرتے رہے، مگر ان کی بے چینی بڑھ گئی اور عذر کر کے رخصت ہو گئے، مجھ سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ کچھ مہینے بعد اخبارات سے معلوم ہوا کہ منٹو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے پھر چپکے سے شراب پی لی تھی، خون ڈالتے ڈالتے مر گئے۔